فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، عالمی سطح پر شاندار خراج تحسین۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے دوران ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں ہمارا حصہ انتہائی کم ہے۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی، سیلاب اور دیگر آفات سے متاثرہ علاقوں کے لیے عالمی فنڈز لائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے باہمی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل 29 جولائی کو بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی، جس میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی کارروائیاں پورے خطے میں امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ پاکستان مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کے حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے مذمتی بیان میں کہا، 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کی اجتماعی ضمیر پر بھی حملہ ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستانی اور افغان سفارتی حکام نے وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا دورہ تکنیکی بنیاد پر مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ نے آج پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آنا تھا۔ افغان عبوری وزیر خارجہ کے دورے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان باہمی مشاورت سے ہوگا۔ بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی نے کل 5 اگست کے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پنجاب بھر میں جگہ جگہ احتجاج اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ احتجاج کسی ایک جگہ کی بجائے تمام حلقوں میں ہوگا۔ اس حوالے سے تمام اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیموں کو بھرپور احتجاج کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور کے تمام حلقوں میں احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں۔ صدر پی ٹی آئی امتیاز شیخ کا دعویٰ کہتے ہیں کہ کل لاہور کے مختلف حلقوں میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ فتنہ فساد پارٹی سے جان چھڑوائے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فاشسٹ گروہ ہے۔ یہ ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری پی ٹی آئی پر برس پڑی، کہا جب ملک معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو یہ لوگ فساد کی کال دے رہے ہیں۔ 26 نومبر کو فائنل کال کا کہا گیا تو کیا انجام ہوا؟ اب 5 اگست کی کال دی ہے۔ اس دن محب وطن پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ پنجاب بھر میں آج یوم شہداء پولیس منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد۔ کئی شہروں میں پولیس کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئی۔ آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز سمیت سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ شہداء پولیس کے اہل خانہ، سول سوسائٹی، شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ شہداء پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہداء پولیس جرأت اور بہادری اور ملک و قوم سے وفا کے پیکر ہیں۔ گوادر کے ساحلوں سے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک پولیس کا ہر افسر قوم کا فخر ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں 8000 سے زائد پولیس کے افسران اور جوانوں نے عرض وطن کی خاطر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم کا یوم شہداء پولیس کے موقع پر پیغام، بولے آج کے دن ہم اپنی پولیس کے شہید بہادر افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ورلڈ پولیس سمٹ 2025 میں بین الاقوامی سطح پر جیتے گئے میڈل ایوارڈ سے پولیس کے بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
पुलिस के शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, हम इसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। यौम शोहदा पुलिस पर अपने पैगाम में वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब पुलिस के इन जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शोहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में यौम शोहदा पुलिस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासी काविशों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा है, वहाँ की सूबाई हुकूमतों को अपना काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के शोहदा के वर्सा को 50,000 रुपए फी गज देने का ऐलान कर दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस के शोहदा के वर्सा को प्लॉट देने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी इदारों में शहीद के वर्सा का खड़े होकर इस्तकबाल लाजिम होगा। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई। दहशत गर्दों से मुकाबले के लिए पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। 2400 पुलिस एहलकार मजीद भर्ती कर रहे हैं। सूबे में क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस के एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम शोहदा पुलिस के मौके पर पैगाम, कहा 1971 से अब तक सिंध पुलिस के 2549 एहलकार शहीद हो चुके हैं। सिंध पुलिस के बहादुर सिपाही हमारे महाफिज हैं। उनकी कुर्बानियां सिंध की तारीख का रोशन बाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस को पाकिस्तान की बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फोर्स करार दे दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पुलिस की कुर्बानियों की बदौलत अमन व अमान कायम हुआ। माशरे में रोज़मर्रा के मसाइल से पुलिस बराह रास्त निमट रही है, मगर हम अक्सर पुलिस की बुराइयां करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध पुलिस को फ्री हैंड दिया, जिससे पुलिस अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा कर रही है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगानिस्तान से राब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। अमन का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जंगशुदा अज़ला अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ हैं। अमन व अमान के लिए तमाम इक़दाम के अवाम के एतमाद और ताउन से आगे लिए जाएंगे। हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नान नुस्खा की अदायगी से मुतालिक शहरियों के मुख्तलिफ अपीलों पर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में समाअत हुई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, नान नुस्खा से मुतालिक हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की जांच से मुतालिक मुदाखलत नहीं करेगी। हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अलैदगी के बाद से नान नुस्खा देने को तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को अहम हिदायत जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में मुजाहरे करने वाले अफराद से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूच से लापता अफराद की फैमिलीज का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने F6 से पेट्रोल पंप इंतजामिया की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि DC साहब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं, यहाँ नहीं बैठ सकते। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इजाज़त नहीं है, हम मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया। अमेरिका के लिए 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात 23 अरब 24 करोड़ डॉलर्स रहीं। इसी अरसे में पाकिस्तानी दरामदात 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रहीं। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 अरब 9 करोड़ डॉलर्स था, जबकि बरामदात 5 अरब 84 करोड़ डॉलर्स रहीं।
پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر T20 سیریز جیت لی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 189 رنز بنائے۔ شہزادہ فرحان اور سائم ایوب نے نصف سینچریاں اسکور کی۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 176 رنز بنا سکی۔ پاکستانی اسپنرز نے ایک بار پھر اپنی مہارت کا ثبوت دیا، اہم مواقع پر وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کو جیت دلوا دی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ کہا کہ ٹیم ورک اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ امید ہے کہ ٹیم مزید محنت اور یکسو ہو کر آنے والے میچز کے لیے تیاری کرے گی اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی قومی کرکٹ ٹیم کی کامیابی کو بہترین ٹیم ورک اور عزم کا نتیجہ قرار دے دیا۔ رجسٹرڈ عازمین حج سے واجبات کی وصولی کا آغاز آج سے ہو گیا۔ رجسٹریشن کروانے والے افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ 11 سے 16 اگست تک نئے عازمین حج بھی اپلائی کر سکیں گے۔ حج پیکیج 2026 11.5 سے 12.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خواہش مند افراد نامزد بینکوں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے حج درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی۔ نیپٹا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی نے CPPA کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپٹا اتھارٹی ڈیٹا کا مزید جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد ریلیف ملے گا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت سرکاری ڈسکوز پر بھی ہوگا۔ اتھارٹی کو بتایا گیا کہ سرکولر ڈیٹ 780 ارب روپے کم ہو گیا ہے۔ گٹھ جوڑ کر کے چینی مہنگی کرنے پر جرمانے کا سامنا کرنے والی 50 شوگر ملوں نے ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ مسابقتی کمیشن نے کارٹلائزیشن ثابت ہونے پر 44 ارب روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ شوگر ملز نے مسابقتی کمیشن کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہونے کے بعد سماعت کی تاریخ 22 سے 25 ستمبر مقرر کر دی۔ کمیشن نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سماعت ملتوی کر رہی ہیں۔ 22 ستمبر سے مزید التوا کے بغیر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 12 لاشیں نکالی جا سکی۔ ترجمان GB حکومت فیض اللہ فراق نے کہا کہ سیلابی ریلے میں بہنے والے لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئی ہیں۔ لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بھارت نے 5ویں ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 6 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ اوول میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلش ٹیم 374 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 367 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے محمد سراج نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پرساد کرشنا نے بھی 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب جو روٹ نے دوسرے اننگز میں شاندار 105 رنز کی اننگز کھیل کر ہوم گراؤنڈ پر سب سے زیادہ ٹیسٹ سینچریز کا عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اور 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر ISPR کا نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور حیوانیت پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے بول ہیں۔ نغمے میں دنیا کے ساتھ نہ دینے کے باوجود پاکستان کا ہمیشہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا واضح پیغام بھی موجود ہے۔